نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون صدق الله العظيم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ مومن سورہ نمبر 40 کے 8 رکوع ہو چکے تھے، آیتیں 78 آیتیں کا درس ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس میں جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہ کیا، انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات پر لبیک نہ کہا، قیامت کے دن وہ کس سزاؤں میں ہوں گے پھر وہ بتا دی۔ یعنی اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی اس کو مانو، پھر نہ مانیں گے تو پھر بولا یہ ہوگا کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوی المتکبرین۔ اب آخری رکوع اور اس سورہ مومن کا لب لباب ایک پیارے انداز سے اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ پھر دوبارہ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی، اس میں بہت جگہ یہ آیتیں بار بار آتی، اللہ الذی، اللہ الذی، معبود وہ ہیں، خالق وہ ہیں، اللہ وہی ہیں، یعنی بار بار بت پرستی سے ہٹایا اور بولے ادھر آؤ، یہ دیکھیں اللہ یہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں دلائل کس طرح اللہ کی وحدانیت پہ، جعلا، جس نے پیدا کیے، لکم الانعام، تمہارے لیے چوپائے، اونٹ، بیل، گائے وغیرہ۔ سورہ نخل میں اس کے پر گفتگو ہوئی تھی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، سواری کے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں ان میں ایسے ذکر آیا کہ دیکھیں خچر اور گدھا تو ویسے بھی حرام ہے، لہذا گھوڑا بھی حرام ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ گھوڑا وہ حلال جانور ہے لیکن وہ کھایا نہیں جاتا، اگرچہ بعض کے ہاں مکروہ ہے، لیکن جنگ خیبر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گدھا حرام ہے اور گھوڑا حلال ہے۔ لیکن یہ اعلی جہاد تھا تو اس لیے کہ ان کو انسانوں نے، مسلمانوں نے جہاد کے لیے پالا، اور وہ چلتے چلتے ابھی بھی ان کے کھانے کا زیادہ تر وہ رجحان نہیں، لیکن ویسے ہے وہ پاکیزہ جانور اور حلال جانور ہے، گھوڑا حلال جانور ہے۔ وزینہ، یہ سواری کے لیے بھی اور خوبصورتی بھی ہے۔ اب انسان اچھے گاڑی لیتے دو، ایک تو سفر کرتا ہے نا، ایک اس کی خوبصورتی کے دیکھ کیا گاڑی ہے یار۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اس وقت یہ تھے، گھوڑا تھا، خچر تھا، گدھا تھا، اونٹ تھا، مختلف تھے۔ اب اللہ نے فرمایا سواری کے لیے ایسے پیدا کرے گا جو تمہارے ذہن میں نہیں ہے۔ اب کیسے آ گئے؟ قرآن پاک نے پہلے بتا دیا۔ نہیں ہے حلال لیکن وہ مروج نہیں ہے، لوگ نہیں کھاتے، بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس پر بڑی علماء کرام نے گفتگو ہے کہ ہے ویسے حلال جانور۔ ہاں یہ بہت سارے عرب ممالک میں تفسیروں میں لکھا ہے یہ باقاعدہ کھایا جاتا اور یہ حلال جانور یہ ہے۔ اور جنگلی گدھا جس کو ہم غالباً زیبرا کہتے ہیں، وہ کیونکہ گدھے کے ساتھ جب حرام کا لفظ آئے گا نا تو اس کے ساتھ آتا ہے پالتو گدھا۔ تو میں نے بولا دیکھیں یہ قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ گدھے دو ہیں، ایک جنگلی اور ایک پالتو ہے، ورنہ گائے کے ساتھ، بکری کے ساتھ، دمبے کے ساتھ، بھیڑ کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ یہ نہیں آتا کہ پالتو، وہ مطلقاً۔ لیکن
گدھے کا ساتھ یہ لفظ آتا ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے. تو اللہ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے کہ دیکھو میرے بندو، اللہ تو وہ ہے معبود برحق، وہ ہے جو تمہارے لیے چوپائے بنا پیدا کیے لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ ان میں سے سواری کے لیے اور کچھ اس میں کھانے کے لیے. اونٹ دونوں کام دیتا ہے، سواری بھی اور دودھ بھی، اور کھایا بھی جاتا ہے. بیل دیکھے ان کے الگ فائدے ہیں، بھینس کے الگ فائدے ہیں، بکرو وغیرہ دمب وغیرہ الگ الگ. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس جانور میں منافع، بہت سارے منافع ہیں. ان کی کھال اسی سورہ نحل میں ہم نے پڑھا نا کہ بکری کی کھال، دمبے کی کھال، اونٹ کی کھال سے مختلف پھر جو ہے نا وہ لباس بنتے ہیں، اور اسے کھائے بھی جاتے ہیں، کچھ کھائے جاتے ہیں. فقط کچھ سواری کے لیے ہے اور کچھ جو ہے نا وہ صرف کھانے کے لیے، کچھ جو ہے نا ان کے مختلف فائدے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے اس میں منافع ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو. وہاں بھی یہ ذکر تھا کہ اس پر جو ہے بعض منازل ایسے ہوتے کہ وہاں تم نہیں پہنچ پاتے. اگر سواری نہ ہو، سامان وغیرہ، تو آپ نہیں پہنچ سکتے. انہی سواریوں کے ذریعے تم وہاں پہنچتے ہو. تو اور اس لیے کہ تم ان کے پیٹ ان پر بیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچ جاتے ہو. مال تجارت وغیرہ اسی کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے. جیسے اونٹ کو کہا جاتا ہے صحرائی جہاز، بڑا زبردست ہوتا ہے سفر میں. کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو، کتنے دن پیاسا اور بھوکا یہ چل سکتا ہے، کیونکہ عرب کے جنگلات میں عام جانور کا کام تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتیں گنوائی، وَعَلَيْهَا، ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یعنی ان سواریوں پر، اونٹ، گھوڑے وغیرہ اور کشتیوں میں، یہ بری وہ سواری ہے اور وہ بحری سواری ہے، بحری اور بری. تو سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 اور سورہ نحل میں آیت نمبر 18 میں ابھی اللہ یہاں پہ اپنی نعمت ہے کہ میں نے کتنے نعمت دی. تو وہاں کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ دونوں جگہ سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 ہے اور سورہ نحل جو سورہ نمبر 16 ہے. یار ان بچوں کو صحیح کرو، یہ تو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. اور سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ نعمتیں جتنی جو ہے، ہوا میں اگر جہاز اڑ رہا ہے، سمندر میں کشتیاں اڑ رہی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی، اپنے وحدانیت کی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کون سی نشانی کہ تم جو ہے انکار کرو گے؟ یعنی یہ نشانیاں ایسے ظاہر ہیں یا ظاہر ہوں گی کہ ان کے انکار کی کوئی صورت نہ ہوگی. ان کا انکار نہیں کرے گا مگر عقل کا اندھا. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں چلتے، یہ سفر نہیں کرتے زمین میں؟ کون؟ مشرکین مکہ. فَيَنْظُرُوا، تاکہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ آج اللہ کے وحدانیت کے منکر ہو گئے اور بتوں کو سب کچھ انہیں مان لیا،
نبی کے پیغام کو نہیں مانتے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور جن اقوام نے، جن قوموں نے ان کی مخالفت کی، ان کے تعلیمات کو نہ مانا، تو ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ ان کے آبادیوں سے، ان کے اجڑے ہوئے بستیوں سے تو یہ گزرتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو انسان زمین میں چلتا پھرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے اور پھر اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ پھر کیا رہا ان اگلے لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا پیغام نہ مانا اور اپنے دنیا کے طاقتوں پر اور اس پر انہیں ناز تھا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ہماری یہ طاقت اور یہ افرادی قوت انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوتا واثارا فی الارض، مشرکین مکہ سے گزشتہ قومیں جو گزری ہیں، جو اللہ کے گرفت میں آئی ہیں اور برباد ہو گئی ہیں، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان سے وہ قوت اور زمین میں نشانیاں، یعنی آبادیاں اور زمین کو آباد کرنا، یعنی ہر اعتبار سے مالی قوت اور زمین کو آباد کرنے کی قوت اور جسمانی قوت وہ ان سے زیادہ تھے، اکثر زیادہ تھے۔ جب وہ نہ بچے تو یہ کیسے بچیں گے؟ یہ بچ جائیں گے؟ فما اغنی عنہم، تو انہیں ان کی قوتوں نے، ان کی آبادیوں نے، ان کی بلڈنگوں نے اور ان کے جو طاقتور جنگجو تھے، کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کے سامنے تو بس کل فراش المبثوث تھے، بس پھیلے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے۔ پھر بارش ہوتی نا، پتنگ آ جائے ادھر دیکھے دیکھے پھیلے ہوئے، بس اللہ کے عذاب کے سامنے تو یہی ہے۔ پھر ما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو فائدہ نہ دیا انہیں وہ جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، اب ہمارے لیے بھی تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نیک لوگوں کا کتنا پیارا انجام رہا، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ کم تھے، وہ کمزور تھے، لیکن دنیا میں بھی وہ عزت سے رہے اور اللہ والوں کے ساتھ رہے، اور آخرت تو ہے انہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک لوگوں سے محبت، ان کی سیرتوں کو اپنانے اور غلط لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔